عائشہ کی زندگی کا سورج اچانک ڈوب گیا تھا۔ وہ لمحہ جیسے آج بھی ساکت ہو کر رک گیا ہو، جب دروازہ کھلا اور پولیس یونیفارم میں ملبوس چند افراد باپ کی میت لیے گھر میں داخل ہوئے۔ عائشہ کی آنکھوں میں وہ منظر ساکت ہو چکا تھا۔ ایک طرف سفید کفن میں لپٹا وجود تو دوسری طرف ماں کی چیخیں اور اس کی اپنی لرزتی ٹانگیں۔ دنیا تھم گئی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف دل کے اندر سے ایک دردناک چیخ ابھرتی محسوس ہو رہی تھی جو حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ عائشہ کا باپ ایک فرض شناس پولیس آفیسر تھا، ہمیشہ اصولوں پر قائم، انصاف پسند اور نرم دل انسان۔ زندگی نے انہیں بہت کچھ دیا تھا، مگر شاید خوشیوں کے دن کم لکھے گئے تھے۔ اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ شہر میں اپنے فرائض کی انجام دہی کے باعث وہ عائشہ اور اس کی ماں کو لے کر شہر منتقل ہو چکے تھے، مگر تدفین کے لیے ان کی میت کو دادا سائیں کے حکم پر واپس آبائی حویلی لے جایا گیا۔ اس حکم کے پیچھے نہ صرف روایات تھیں بلکہ ایک ایسی غیر مرئی طاقت بھی جو پورے خاندان کو جوڑے رکھتی تھی، دادا سائیں کی مرضی۔ تدفین کے بعد صدیوں پرانی حویلی کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اس بار استقبال خوشی کے لیے نہیں تھا، نہ ہی کسی تہوار کا جشن تھا، بلکہ صدمے، خاموشی اور اداسی کا ایک لامتناہی سایہ ساتھ لایا گیا تھا۔ عائشہ اور اس کی ماں نے جیسے مجبوراً حویلی میں قدم رکھا تھا۔ وہ در و دیوار جو کبھی خوشیوں کی گواہی دیتے تھے، اب صرف ماتم کے سائے اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے۔ عائشہ بچپن میں اس حویلی میں رہی تھی، دادا سائیں کی لاڈلی، سب کی چہیتی، مگر وقت اور حالات نے جیسے ان کی معصومیت سے بہت کچھ چھین لیا تھا۔ ماں ایک خاموش پتھر بن چکی تھی اور عائشہ خود ایک حیرت زدہ روح کی طرح گم سم گھومتی تھی۔ وہ شور مچانا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، اپنے بابا کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن ہر بار اس کی آواز آنکھوں کے آنسوؤں میں دفن ہو جاتی۔ دادا سائیں جو ہمیشہ حویلی کے ستون کی طرح مضبوط اور ناقابل تسخیر دکھائی دیتے تھے، اس بار بھی وہی مضبوطی اور جلال ان کے چہرے پر تھا، مگر ان کی آنکھوں میں غیر معمولی خاموشی اتر چکی تھی۔ وہ سب کو ساتھ بٹھا کر ایک فیصلہ کن انداز میں کچھ سوچ رہے تھے۔ ان کا انداز بدل چکا تھا، وہ اب خاندان کے لیے ایک نیا لاہ عمل طے کرنا چاہتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد جب سب افراد آنگن میں بیٹھے تھے، دادا سائیں نے بلند آواز میں حکم دیا کہ سب خاموشی اختیار کریں۔ ان کی نظریں سب پر ایک ایک کر کے پڑیں اور آخر میں وہ عائشہ پر ٹھہر گئیں۔ عائشہ کا دل کسی انجانے خوف سے لرز اٹھا۔ وہ ابھی تک اپنے باپ کے صدمے سے باہر نہیں نکلی تھی اور اب یہ اچانک سنجیدگی اسے مزید ڈرا گئی تھی۔ دادا سائیں نے کہا کہ اب جب کہ عائشہ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے تو اس کا تحفظ اور عزت خاندان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سب کی حیرت کے بیچ اعلان کیا کہ عائشہ کا نکاح حسین خانزادہ کے بیٹے شاہ رخ سے کر دیا جائے گا۔ سناٹا چھا گیا، کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ عائشہ کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ وہ ابھی ان لفظوں کا مطلب بھی مکمل طور پر نہ سمجھ پائی تھی کہ اس کی ماں نے ایک دم سے آنکھیں پوچھتے ہوئے دادا سائیں کی طرف دیکھا۔ حسین خانزادہ چونک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہ رخ اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوگا۔ شاہ رخ کا مزاج، اس کی طبیعت اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی ضد، سبھی اس فیصلے کے خلاف کھڑے تھے، مگر دادا سائیں کے لہجے میں وہ دبدبا تھا جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی آواز میں وہ فیصلہ کن طاقت تھی جس کے آگے سب کو جھکنا پڑتا تھا۔ عائشہ کی ماں کچھ کہنے کو آگے بڑھی، مگر دادا سائیں کی نظروں میں ایسی سختی تھی کہ وہ قدم واپس کھینچ لی۔ حویلی کے ملازم خاموشی سے چائے کی پیالیاں اٹھا کر لے گئے۔ پوری حویلی جیسے کسی گہرے طوفان سے پہلے کی خاموشی میں ڈوب گئی۔ عائشہ اپنی جگہ بیٹھی رہی، آنکھوں میں حیرت، دل میں خوف اور دماغ میں سوالات کے طوفان تھے، مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ رات کو جب وہ اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں گئی تو ماں نے اسے سینے سے لگا کر بس اتنا کہا، بیٹا یہ سب تیرے باپ کی عزت کے لیے ہو رہا ہے، تو ہماری لاج رکھنا۔ عائشہ خاموش رہی، اس کے لبوں پر کوئی شکایت نہ تھی، صرف آنکھیں تھیں جو ساری رات جاگتی رہیں، چھت کو تکتی رہیں اور اس امید میں تھیں کہ شاید کل صبح جب آنکھ کھلے تو یہ سب ایک برا خواب ہو، مگر خواب نہیں تھا۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے
کہ دادا سائیں کا ہر فیصلہ حتمی ہوتا ہے، اور اس بار فیصلہ ہو چکا تھا۔ عائشہ اب صرف باپ کی بیٹی نہیں، ایک فیصلے کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ وہ فیصلہ جس نے اسے اس کی معصومیت کو ایک نئے امتحان کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب دعا دے کر جا چکے تھے۔ حویلی کے صحن میں گہری خاموشی چھا چکی تھی، جیسے سب کچھ بدل گیا ہو۔ عائشہ سفید دوپٹے میں لپٹی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر سجی معصومیت کے پیچھے خوف، حیرت اور درد چھپا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک کپ کپا رہا تھا، جیسے وہ دستخط اس نے نہیں کیے تھے، جیسے وہ کسی اور کے ہاتھ نے جبرن کروا دیے تھے۔ شاہ رخ خان زادہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ نکاح کے کلمات پر بھی چپ تھا۔ اس کے لیے ہاں کہنے کے لہجے میں بھی بیزاری تھی، جیسے اس نے کوئی بوجھ اپنے سر لے لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی، کوئی شوق یا کوئی جذبات نہ تھے۔ وہ نکاح نامہ کے ہر صفحے پر اپنے دستخط کر رہا تھا، جیسے کوئی سرکاری فائل نمٹا رہا ہو۔ یہ وہی شاہ رخ تھا جو بچپن سے سنجیدہ، خاموش اور ضدی طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اسے کسی کا حکم برداشت نہیں تھا، اور جب دادا سائیں نے اسے اچانک عائشہ کے نکاح کا حکم دیا تو اس کا پہلا رد عمل سخت انکار تھا۔ دادا سائیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ میں 25 سال کا ہوں اور یہ لڑکی ابھی بچی ہے۔ مگر دادا سائیں نے ایک ہی جملے میں ساری ضد توڑ دی۔ حسین، اگر تمہارے بیٹے کو میرا حکم پسند نہیں تو تم بھی اس جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حسین خانزادہ کے لیے یہ فیصلہ جان لیوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ رخ کو منائے بغیر ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ دن بھر کی بحث، ماں کی مداخلت اور خاندان کے دباؤ کے بعد آخرکار شاہ رخ نے خاموشی سے سر جھکا دیا، لیکن دل سے نہیں، صرف حالات کے تحت۔ نکاح کی رات کمرے میں جب عائشہ داخل ہوئی تو وہ لرز رہی تھی۔ سامنے بستر پر شاہ رخ بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں موبائل اسکرین پر تھیں۔ عائشہ نے ہچکچاتے ہوئے قدم بڑھائے، مگر شاہ رخ نے نظریں تک نہ اٹھائیں۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اب یہاں رہو گی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ سب کچھ ویسا ہوگا جیسا تم نے خوابوں میں سوچا ہوگا۔ میں صرف دادا سائیں کی عزت کے لیے یہ نکاح کر رہا ہوں۔ مجھے نہ تم میں دلچسپی ہے اور نہ تمہارے ساتھ کسی تعلق میں۔ عائشہ کا دل جیسے سینے میں ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ ان الفاظ کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ کسی حد تک یہ مان چکی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، مگر یہاں تو نفرت ہی نفرت تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے، شاہ رخ کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ وہ ہر چھوٹی بات پر جھڑک دیتا، کبھی عائشہ کے کپڑوں پر تبصرہ کرتا، کبھی اس کی آواز کو برا بھلا کہتا، اور اکثر خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر کہہ دیتا، یہ سب تمہارا ڈرامہ ہے محترمہ، میں تمہارے دکھاوے سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ عائشہ نے خود کو خاموش کر لیا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہو گئی جو صرف سانس لیتی تھی مگر جیتی نہ تھی۔ اس کے لب خاموش تھے، آنکھیں خالی اور دل زخموں سے بھرا ہوا۔ ایک رات جب وہ پوری حویلی کے در و دیوار سونے لگے، عائشہ چپکے سے اٹھی اور اپنے دوپٹے کو سنبھالتی دبے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ صرف اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی، بس تھوڑا سا سکون، تھوڑا سا پیار، کوئی تو ہو جو اس کا دکھ بانٹے۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑا شاہ رخ اسے دیکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک شدید لہر ابھری۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ رات کے اس پہر؟ وہ دھاڑا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ شاہ رخ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا، دروازہ بند کیا اور سخت لہجے میں بولا، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، سمجھی آپ؟ اب آپ میرے نکاح میں ہیں تو اسی کمرے میں رہیں گی، میری برداشت کریں گی جیسے بھی ہے۔ میرا نام خراب نہ کرے، ورنہ میں بھی نہیں دیکھوں گا کہ کون کون آپ کے لیے رو رہا ہے۔ اس کے لفظوں میں وہ تلخی تھی جو کسی کو اندر تک توڑ دے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ خود کو چھڑوانا چاہتی تھی، مگر شاہ رخ کی گرفت اور آواز دونوں سخت تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے کے کونے میں جا بیٹھی، سر گھٹنوں میں دے کر سسکیاں لیتی رہی۔ دل جیسے کسی نے چیر دیا ہو، وجود جیسے خاک ہو چکا ہو۔ شاہ رخ نے غصے سے رخ موڑا اور بستر پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر بعد لائٹ بند کی اور سو گیا، مگر عائشہ کی آنکھوں سے نیندیں کوسوں دور تھیں۔
وہ اس کونے میں بیٹھی رات بھر روتی رہی، اپنے بابا کو یاد کرتی رہی۔ دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، بابا آپ تو ہمیشہ کہتے تھے میری شہزادی کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، پھر مجھے اس قید میں کیوں چھوڑ گئے؟ وہ رات عائشہ کی زندگی کی سب سے طویل رات بن گئی، خاموش، سنسان اور آنسوؤں میں بھری ہوئی۔ یہ صرف ایک نئی زندگی کی شروعات نہ تھی، بلکہ ایک ایسے امتحان کا آغاز تھا جس کا اختتام ابھی بہت دور تھا۔ حویلی کے در و دیوار ابھی بھی ویسے ہی سنجیدہ تھے جیسے عائشہ کے نکاح کے بعد ہو گئے تھے، مگر وقت کی رفتار نے کچھ زخموں پر مٹی ڈالنی شروع کر دی تھی۔ عائشہ نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو راتوں کو کونے میں بیٹھ کر روتی تھی، اب دھیرے دھیرے خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ سچ یہی تھا کہ وہ کمزور نہیں تھی۔ صدمہ کتنا بھی بڑا ہو، وقت اس کے درد کو ماند کر دیتا ہے، اور عائشہ جیسے لوگ جن کی روح میں زندگی کی چمک ہوتی ہے، وہ ٹوٹ کر بھی مسکرا جاتے ہیں۔ عائشہ کی شوخیاں آہستہ آہستہ واپس آنے لگیں۔ کبھی وہ حویلی کے باورچی خانے میں جا کر ملازماؤں کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتی، کبھی دادا سائیں کی دوائیوں کو ترتیب دینے میں کچھ ایسی حرکتیں کر دیتی کہ سب حیران رہ جاتے۔ اس کے ہنسنے کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی تھی جو کئی دنوں سے کہیں کھو گئی تھی۔ شاہ رخ اس تبدیلی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں سختی اب بھی قائم تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ عائشہ اس بند کمرے کی گھٹن سے نکل رہی ہے۔ البتہ اس کے دل میں ابھی بھی وہ دیوار موجود تھی جس کے پیچھے محبت کا گزر نہیں تھا۔ عائشہ روزمرہ کے معمول میں کبھی جان بوجھ کر شاہ رخ کی چیزیں ادھر ادھر کر دیتی، کبھی اس کے کپڑوں میں غلطی سے پانی گرا دیتی، اور جب وہ غصہ کرتا تو معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی، مجھے کیا پتا، یہ خود ہی ہو گیا۔ شاہ رخ کے ماتھے پر بل پڑتے، وہ سخت لہجے میں بولتا، مگر کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ کی جھلک آ جاتی جسے وہ فوراً چھپا لیتا۔ ایک دن جب شاہ رخ دفتر سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی میز پر رکھی فائلیں ترتیب سے ہٹی ہوئی ہیں اور اس کا موبائل پانی میں بھیگا ہوا ہے۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا تو عائشہ صوفے پر بیٹھی مزے سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ یہ کس نے کیا؟ وہ دھاڑا۔ عائشہ نے کتاب بند کی اور بڑے اطمینان سے بولی، مجھے کیا پتا، شاید بلی آئی ہو۔ شاہ رخ نے مٹھی بھینچی، کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا سوری، آئندہ خیال رکھوں گی، اور پھر ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شاہ رخ نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کا امتحان بن چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اس کے قریب نہ ہو، مگر وہ روز کسی نہ کسی بہانے اس کے دل کے دروازے پر دستک دے دیتی۔ اس کی معصوم چہرے، ہنسی اور بچپنے میں وہ بے ساختگی تھی جو کسی کا بھی دل نرم کرتے، مگر شاہ رخ اپنی انا اور ماضی کے بند دروازوں میں قید تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، کمرے کی لائٹ بند تھی اور صرف ہلکی نیلی روشنی جل رہی تھی۔ عائشہ چپ چاپ بستر پر لیٹی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ شاہ رخ کتاب پڑھ رہا تھا جب عائشہ نے ہمت کر کے دھیرے سے کہا، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ شاہ رخ نے نظر اٹھائی، سرد لہجے میں بولا، کہو۔ عائشہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر دھیرے دھیرے بولی، کیا آپ مجھ سے کبھی محبت کریں گے؟ شاہ رخ چونک گیا۔ اس سوال نے جیسے کچھ لمحے کے لیے اس کی سانس روک دی۔ وہ کچھ نہ بولا، صرف اسے گھورنے لگا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی ہوں آپ نے یہ نکاح زبردستی کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن میں انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، مجھے بھی پیار چاہیے۔ آپ کے لمس میں اگر محبت نہیں تو کم از کم تھوڑی سی نرمی تو ہو۔ شاہ رخ نے کتاب بند کی، اسے غور سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کے قریب آ گیا۔ اس رات اس کے رویے میں پہلی بار جذبہ نہیں، صرف ضد اور غصہ تھا۔ وہ عائشہ کے قریب آیا، اس کے آنسو صاف کیے، مگر پھر اپنے غصے کے زیر اثر اس پر اپنا اختیار جتا بیٹھا۔ وہ پیار کی طلب میں تھی، مگر جو کچھ ملا وہ زبردستی کا لمس تھا۔ وہ جسمانی تھا مگر روح سے خالی۔ عائشہ نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا، نہ مزاحمت کی، نہ کوئی شکوہ کیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن دل کھلا ہوا چیخ رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ شاہ رخ اس سے دور ہے، بہت دور۔ اگلے دن وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔ شاہ رخ روز رات کو اس کے پاس آتا، اس کے قریب آتا، مگر وہ جذبہ جس کی عائشہ کو تلاش تھی وہ کہیں موجود نہ تھا۔
عائشہ ہر بار اس کی آنکھوں میں کچھ ڈھونڈتی، کوئی نرم جملہ، کوئی اپنائیت، کوئی اشارہ، مگر ہر بار اسے خالی پن ملا۔ محبت ابھی بھی بہت دور تھی، مگر عائشہ کا دل ابھی ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ امید کے سہارے جی رہی تھی، شاید ایک دن شاہ رخ کی سرد مہری ختم ہو جائے، شاید ایک دن وہ صرف اس کے جسم کو نہیں، اس کی روح کو بھی اپنائے۔ وہ انتظار کرتی رہی، خاموشی سے، صبر کے ساتھ، اور ایک ایسی امید کے سہارے جو ہر بار آنسوؤں کے ساتھ پھر جاگ اٹھتے تھے۔ کئی دن گزر چکے تھے اور عائشہ کے دل میں خواہش نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، پڑھائی کی خواہش، اپنی ادھوری تعلیم کو مکمل کرنے کی خواہش۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی ایک بیوی کے طور پر جاری ہے، مگر اس کا دل اب بھی وہی خواب دیکھتا تھا جو باپ کی زندگی میں اس نے دیکھے تھے۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر وہ ہمت کر کے دادا سائیں کے قریب گئی، ان کے ہاتھ چومے اور دھیرے سے کہا، دادا سائیں، میں دوبارہ کالج جانا چاہتی ہوں۔ دادا سائیں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جن میں اب پہلے جیسی معصومیت اور ہلکی سی خودداری نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہے، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، تمہاری پڑھائی رکنی نہیں چاہیے۔ عائشہ کے چہرے پر پہلی بار ایک سچی خوشی چمکنے لگی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ شاہ رخ نے یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ شاید وہ اب عائشہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا، یا شاید اس کا دل بدلنے لگا تھا، مگر ابھی وہ بدلاؤ مکمل نہ ہوا تھا۔ چند دنوں میں داخلے کے کاغذات مکمل ہو گئے۔ حویلی کے ملازم نے فارم جمع کروایا اور عائشہ کو کالج میں دوبارہ داخلہ مل گیا۔ پہلا دن آیا تو وہ بڑی خوشی اور احتیاط سے تیار ہوئی۔ وہ نیلی شال اوڑھ کر نکلی جو اس کے بابا کو بہت پسند تھی۔ ڈرائیور اسے لے گیا اور دادا سائیں نے سختی سے ہدایت کی کہ وہ واپسی پر اسی ڈرائیور کے ساتھ ہو۔ کالج میں عائشہ کا پہلا دن بہت یادگار رہا۔ وہ پرانے ماحول میں واپس آئی تھی، نئی لڑکیاں، نئے استاد، مگر سب کچھ اسے مانوس لگ رہا تھا۔ کچھ پرانی سہیلیوں نے اسے پہچان لیا اور وہ سب بہت خوش ہوئیں۔ دن خوشی خوشی گزرا۔ جب واپسی کا وقت ہوا تو ڈرائیور کو کال کی گئی مگر جواب نہ آیا۔ کال بار بار کی گئی مگر فون بند ملا۔ کالج کے گیٹ پر کھڑی عائشہ تھوڑی بے چین ہو گئی۔ اس نے انتظار کیا، کچھ دیر صبر کیا، مگر جب شام ہونے لگی تو اس نے خود فیصلہ کیا کہ وہ خود ہی پیدل گھر چل پڑے گی۔ اسے اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا، کالج سے حویلی زیادہ دور نہیں تھی، اور اس کے دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ کسی محفوظ علاقے میں ہے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جیسے ہی وہ سنسان سڑک پر پہنچی جہاں کچھ دیر بعد اندھیرا ہونے لگا تھا، ایک سیاہ وین تیزی سے آ کر اس کے قریب رکی۔ وہ سنبھلتی اس سے پہلے ہی دو نقاب پوش افراد نکلے، اس کی آنکھوں پر رومال رکھا اور زبردستی وین میں دھکیل دیا۔ عائشہ کے منہ پر چیخ بھی نہ نکل سکی۔ اس کا موبائل اس کے دوپٹے کے نیچے زمین پر گر گیا تھا اور وین اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ عائشہ ہوش و حواس سے بیگانی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک تاریک کمرے میں بند تھی۔ اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ ارد گرد کچھ عجیب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کسی ویران مقام پر وہ قید ہو۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے اغوا کا احساس ہونے لگا اور ایک غیر فطری خوف اس کے اندر گھر کرنے لگا۔ اگلی صبح کچھ افراد اندر آئے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ ان میں سے ایک عورت بھی تھی جس نے عائشہ کو غور سے دیکھا اور کہا، بہت خوبصورت ہے، بہت مال ملے گا اس کے بدلے۔ عائشہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کس جسم فروش گروہ کے ہتھے لگ چکی ہے۔ اس نے رو رو کر فریاد کی، بابا کو آوازیں دی، ماں کو یاد کیا، شاہ رخ کا نام پکارا، مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ لوگ اسے قید کر کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہے تھے۔ دوسری طرف حویلی میں جیسے قیامت آ گئی تھی۔ جب ڈرائیور زخمی حالت میں ملا تب پتہ چلا کہ اس پر کسی نے حملہ کیا اور گاڑی چھین لی گئی تھی۔ شاہ رخ نے فوراً پولیس میں رپورٹ کروائی اور خود بھی نکل پڑا۔ ماں، دادا سائیں، ملازم سب بے قرار تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ شاہ رخ نے وہ رات سڑکوں پر گزاری، ہر ہسپتال، ہر تھانے میں جا کر پوچھا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ عائشہ کو 2 دن تک وہ لوگ ایک سنسان عمارت میں رکھتے رہے۔ اسے کھانا دیا جاتا مگر زبان بند رکھنے کی دھمکی کے ساتھ۔ ایک بار وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے مگر فوراً پکڑ لی جاتی ہے اور سختی سے مار کر واپس بند کر دی جاتی ہے۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔
وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتی تھی، بابا کو آوازیں دیتی اور آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی دعا کرتی کہ کوئی آ جائے، کوئی بچا لے۔ ایک دن ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے بیرون ملک اسمگل کر دیا جائے، دبئی لے جا کر بیچا جائے گا۔ اس کے حسن اور معصومیت کا بہت بڑا سودا ممکن ہے۔ عائشہ کو ہوائی اڈے کے قریب ایک اور ٹھکانے پر منتقل کیا جاتا ہے۔ وہاں سے اب ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا اور اس کے نصیب کا ورق ایک بار پھر پلٹنے کو تھا، مگر ابھی سب اندھیرے میں تھا۔ عائشہ کی قسمت ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں سے یا تو وہ مکمل تباہ ہو سکتی تھی یا کوئی معجزہ ہو سکتا تھا۔ عائشہ کو ایک تاریک کمرے سے نکال کر وین میں بٹھایا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں تھی مگر وہ آزاد بھی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دل میں ایک ایسی بے بسی تھی جو الفاظ سے کہیں آگے تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر کس جانب جا رہا ہے۔ جب پٹی کھلی تو وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں تھی جہاں صرف خاموشی، بے چہرہ عورتیں اور ان کی آنکھوں میں ڈرا ہوا سناٹا تھا۔ وہ دبئی پہنچ چکی تھی۔ وہاں کا ماحول اس کے لیے اجنبی تھا، بولی نامانوس اور چہرے صفاق۔ جن لوگوں نے اسے اغوا کیا تھا اب وہ ایک منظم نیٹ ورک کا حصہ بن چکی تھی۔ یہاں دلال موجود تھے جو لڑکیوں کی قیمت لگاتے تھے۔ عائشہ کی معصومیت، اس کا حسن اور اس کا خاندانی وقار ان کے لیے سرمایہ بن چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جب تک اس پر کوئی بھاری قیمت نہ لگ جائے تب تک اسے کسی کے حوالے نہ کیا جائے۔ عائشہ کے لیے وہ کمرہ ایک قید خانہ بن گیا تھا۔ کھڑکیوں پر لوہے کی جالیاں، دروازہ ہر وقت بند اور باہر 2 خواتین پہرا دیتی تھیں۔ اس کا موبائل، اس کا شناختی کارڈ، اس کا نام، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ صرف اس کی سانس باقی تھی اور وہ بھی بوجھ لگنے لگی تھی۔ دن بھر وہ کمرے کی دیواروں کو گھورتی رہتی، دل ہی دل میں رب کو پکارتی، آنکھیں بابا کی آخری صورت کو یاد کر کے نم ہو جاتی، اور کبھی کبھی شاہ رخ کا سخت چہرہ ذہن میں ابھرتا جس میں محبت تو نہیں تھی مگر اب وہ چہرہ بھی اجنبی لگنے لگا تھا۔ اس دوران حویلی میں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ دادا سائیں کا جلال اب کمزور ہو چکا تھا۔ ان کے چہرے پر فخر کی جگہ اب بے بسی تھی۔ وہ جو ہر بات پر اپنا فیصلہ مسلط کرتے تھے اب صرف خاموشی سے ہر آہٹ کی طرف دیکھتے تھے۔ عائشہ کی ماں کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی۔ وہ ہر نماز کے بعد سجدے میں گر کر روتی، کبھی ہوش میں رہتی، کبھی بیٹی کا نام لے کر چیخنے لگتی۔ اور سب سے حیرت انگیز تبدیلی شاہ رخ میں آئی تھی۔ وہ جو نکاح کے روز سے ہی بے رخی برت رہا تھا اب جیسے کسی اور کا روپ دھار چکا تھا۔ شروع میں اس نے خود کو الزام دیا، پھر غصے میں در و دیوار توڑنے لگا اور آخر کار ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ ہر رات جاگتا، ہاتھ میں عائشہ کی کوئی چھوٹی سی چیز لیے گھنٹوں اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ وہ دوپٹے کا کونا، وہ کتاب جس میں عائشہ نے اپنا نام لکھا تھا، سب کچھ اس کے لیے اب خزانے بن چکے تھے۔ اسے ایسا لگنے لگا تھا جیسے کوئی اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز چھین کر لے گیا ہو۔ وہ جو کبھی عائشہ کے لمس سے اجتناب کرتا تھا اب اس لمس کے بغیر جینے کی سکت کھو بیٹھا تھا۔ وہ سڑکوں پر نکل جاتا، پولیس اسٹیشن، ہسپتال، ہوٹل، بس اڈے، ہر جگہ جا کر پوچھتا، ہر لڑکی کو دیکھ کر رک جاتا مگر عائشہ کہیں نہیں تھی۔ حویلی کے اندرونی ماحول میں سوگواری کا راج تھا اور باہر کی دنیا میں عائشہ ایک ایسی تجارت کا حصہ بن چکی تھی جس میں انسانوں کی قیمت لگتی تھی۔ دلال اسے لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے، کبھی عربی میں اس کا تعارف کروایا جاتا، کبھی انگریزی میں، مگر وہ خاموش رہتی، کسی سوال کا جواب نہ دیتی۔ ایک دن دلال نے اسے ایک پرتعیش کمرے میں لے جا کر کہا، آج تمہارا سودا ہونے والا ہے، تیار رہو۔ وہ جملہ اس کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ گیا۔ اس نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ خود کو اس دنیا سے جدا کرنا چاہتی ہو، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ قید تھی اور وقت اس کے خلاف تھا۔ دبئی میں جس فلیٹ میں اسے رکھا گیا تھا وہاں مختلف ملکوں کی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ کچھ چپ چاپ اپنی قسمت کو قبول کر چکی تھیں اور کچھ ہر روز کوشش کرتی تھیں کہ بھاگ جائیں، مگر سب ناکام ہو چکی تھیں۔ عائشہ کو ایک نئی صورتحال کا سامنا تھا جس میں زبان بیکار، آواز بے اثر اور امید بے معنی ہو چکی تھی۔ رات کے وقت وہ سونے کی کوشش کرتی مگر نیند روٹ چکی تھی۔
وہ دل میں شاہ رخ کو یاد کرتی جو اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک بے رحم انسان کی صورت میں موجود تھا، مگر اب اسے اس کی بے رخی میں بھی ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوتی۔ شاید انسان کو وہی یاد آتا ہے جسے دل نے کبھی اپنا مانا ہو، چاہے وہ اظہار کرے یا نہ کرے۔ شاہ رخ اب کسی دیوانے کی طرح ہو چکا تھا۔ وہ کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا، نہ کسی سے بات کرتا، کبھی کبھی حویلی کی دیوار سے سر ٹکا کر کہتا، عائشہ تم مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں سمجھ نہ سکا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ یہ تب جانا جب تم چھن گئی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے عائشہ کی تصویریں تلاش کرتا، اس کی آواز سننے کی کوشش کرتا، مگر سب کچھ بے اثر تھا۔ دن رات ایک کر کے وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے عائشہ کی موجودگی کا پتہ مل جائے۔ وہ بس جان لے کہ وہ زندہ ہے۔ ادھر دبئی کے اندھیرے کمرے میں عائشہ کے دل میں بھی اب بس یہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے میری ماں سے ملا دے، مجھے میری عزت بچا کر واپس لے جا، مجھے ان ہاتھوں سے بچا لے جو صرف مجھے بازار کی چیز سمجھتے ہیں۔ دونوں دل بے قراری میں ایک دوسرے کو پکار رہے تھے، ایک زمین پر اور دوسرا آسمان کی طرف دیکھ کر۔ وقت گزر رہا تھا مگر قسمت نے دونوں کے درمیان ایک موڑ لکھ دیا تھا، وہ موڑ جس پر ایک پرانا رشتہ اور ایک انجان امید ٹکرا کر کچھ نیا جنم لینے والا تھا، مگر کب اور کیسے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ صبح کی مدھم روشنی فلیٹ کی کھڑکیوں پر پڑ رہی تھی، مگر عائشہ کے کمرے میں اندھیرا ہی چھایا رہا۔ وہ کونے میں دبکی گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود پر وہ بے بسی طاری تھی جو وقت اور صدموں کے امتزاج سے جنم لیتی ہے۔ 2 دن سے وہ بس سانسیں لے رہی تھی، جیسے جسم میں روح باقی ہی نہ ہو۔ اسے کھانے کے کچھ ہی دیا جاتا مگر وہ کچھ نہ کھاتی۔ دلالوں کے قدموں کی چاپ سنتے ہی وہ سہم جاتی، خود کو دیوار سے لگا لیتی، جیسے یوں چھپ کر وہ ان کے قبضے سے بچ جائے گی۔ اس روز فلیٹ میں ہلچل معمول سے کچھ مختلف تھی۔ ملازمائیں جلدی جلدی عائشہ کو تیار کرنے لگیں۔ اس کے بال سنوارے جا رہے تھے، لباس بدلوایا جا رہا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا جا رہا تھا۔ عائشہ کچھ کہہ نہ سکی، وہ جان چکی تھی کہ آج اسے کہیں پیش کیا جائے گا۔ جب سب کچھ مکمل ہو گیا تو 2 محافظوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ گاڑی کسی پرآسائش علاقے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد کی عمارتیں بڑی بڑی اور شاندار تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک عالی شان بنگلے کے سامنے پہنچے۔ دروازے پر جدید سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا تھا اور باہر مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عائشہ کو اندر لے جایا گیا، ایک وسیع ہال میں جہاں ہر چیز قیمتی اور خوشبو سے مہکتی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان مرد صوفے پر بیٹھا تھا، لباس مہنگا، جوتے چمکتے ہوئے اور چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی۔ اس کے سامنے دلال بیٹھا تھا جس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مال بہت خاص ہے، قیمت بھی خاص مانگ رہا ہوں۔ نوجوان نے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظریں عائشہ کے چہرے پر پڑیں وہ چونک گیا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر عائشہ کے قریب جا کر بغور دیکھنے لگا۔ عائشہ نے نظریں جھکا لیں جیسے وہ دنیا سے چھپنا چاہتی ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ نوجوان آہستگی سے بولا۔ عائشہ نے جواب نہ دیا۔ دلال بولا، یہ نئی ہے، خاموش رہتی ہے، مگر تم فکر نہ کرو، سب تفصیلات ہم دے دیں گے۔ مگر نوجوان کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد جاگ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور نرمی سے بولا، تم عائشہ ہو، افتخار انکل کی بیٹی؟ یہ نام سننا تھا کہ عائشہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کون؟ میں شہزاد، جاوید صاحب کا بیٹا۔ یاد ہے تم جب چھوٹی تھیں تو اپنے بابا کے ساتھ میرے گھر آتی تھیں؟ ہم سب مل کر پکنک پر گئے تھے۔ تمہارے بابا میرے بابا کے سب سے قریبی دوست تھے۔ عائشہ کی آنکھوں میں جیسے ایک پرانا منظر لوٹ آیا، ایک باغ، ایک میز پر کھانا، ہنستی ہوئی ماں اور بابا کا ہاتھ تھامے ایک بچی۔ ہاں وہی منظر۔ شہزاد نے پیچھے مڑ کر دلال کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، یہ سودا ختم، تم جا سکتے ہو۔ دلال حیران ہوا، مگر پیسے؟ نکلو یہاں سے ورنہ پولیس کو بلاتا ہوں۔ شہزاد کا لہجہ بدل چکا تھا۔ دلال بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔
دروازہ بند ہوا تو شہزاد نے عائشہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولا، تم ڈرو نہیں، اب تم میرے گھر میں محفوظ ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، مجھے واپس جانا ہے، میری ماں، شاہ رخ۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا، میں سب انتظام کرتا ہوں، تم اب میری ذمہ داری ہو، تمہارے بابا میرے باپ کے بھائی جیسے تھے، اگر میں نے تمہیں کچھ ہونے دیا تو میں ان کی دوستی کا حق ادا نہیں کر سکوں گا۔ ان 2 دنوں میں شہزاد نے عائشہ کو اپنے گھر میں علیحدہ کمرے میں رکھا۔ اس نے اس کا مکمل خیال رکھا، اسے ہر طرح کا سکون دینے کی کوشش کی۔ عائشہ اب بھی ڈری ہوئی تھی، مگر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شہزاد واقعی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں حالات مزید بگڑ چکے تھے۔ عائشہ کی ماں بیمار ہو چکی تھی، دن رات بس چپ رہتی تھی۔ شاہ رخ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ رات کو رب کے سامنے گڑ گڑاتا اور بس ایک ہی دعا کرتا، عائشہ کو واپس لوٹا دو، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، بس اسے بچا لو۔ انہی دعاؤں کے درمیان شہزاد نے مکمل معلومات حاصل کی۔ اسے معلوم ہوا کہ عائشہ کی گمشدگی کی رپورٹ پاکستان میں درج ہے اور خاندان اب بھی اسے تلاش کر رہا ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنے والد کرنل جاوید کو اعتماد میں لیا، جو اس وقت ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ کرنل جاوید نے جب پوری بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ افتخار میرا بھائی تھا شہزاد، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہزاد نے سر جھکا کر کہا، بابا میں اسے واپس پاکستان لے کر جاؤں گا، میں چاہتا ہوں وہ اپنی ماں کی گود میں واپس جائے۔ کرنل جاوید نے سفارتی چینل کے ذریعے عائشہ کی سفری دستاویزات تیار کروائیں اور چند دنوں بعد شہزاد عائشہ کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہوا۔ عائشہ خاموش تھی، آنکھیں بند تھیں، مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگ چکی تھی۔ وہ اب بھی زخمی تھی، وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی، مگر اب اسے معلوم تھا کہ اسے ایک اجنبی شہر میں بیچنے کے بجائے کسی نے اسے بچا لیا تھا، کسی نے اس کے باپ کی عزت کی لاج رکھ لی تھی۔ جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے اس نے پہلی بار کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں ایک دعا کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری پکار سن لی۔ ایئرپورٹ کے باہر شاہ رخ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں راتوں کی نیندوں کا فقدان اور دل میں بے یقینی کی لہر تھی۔ اسے صرف ایک اطلاع ملی تھی کہ عائشہ کو واپس لایا جا رہا ہے اور وہ کسی وقت پہنچنے والی ہے۔ فضا میں سرد ہوا چل رہی تھی، مگر شاہ رخ کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ ہر گزرنے والی گاڑی کو دیکھ کر وہ ایک قدم آگے بڑھتا، پھر رک جاتا۔ وقت جیسے سست ہو چکا تھا۔ پھر اچانک وہ لمحہ آ گیا۔ سفید گاڑی رکی اور شہزاد باہر نکلا۔ دروازہ کھلا اور نقاب میں چھپی ایک نحیف سی لڑکی باہر نکلی۔ شاہ رخ نے جیسے ساری دنیا بھلا دی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور جب نقاب ہٹایا تو وہ چہرہ نظر آیا جس نے اسے دوبارہ انسان بنا دیا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف، حیرت اور تسکین کی ملی جلی چمک تھی۔ وہ چند لمحے شاہ رخ کو دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے کہنے لگی، میں واپس آ گئی ہوں۔ شاہ رخ کا دل جیسے کسی انجانے احساس سے دھڑکنے لگا۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور بغیر کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ شہزاد نے الوداعی نظروں سے انہیں دیکھا اور خاموشی سے لوٹ گیا۔ حویلی میں جب عائشہ واپس آئی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ماں نے اسے گلے لگا کر سسکیاں بھری، دادا سائی نے اسے پیشانی پر بوسہ دیا۔ سب حیران بھی تھے اور شکر گزار بھی۔ عائشہ خاموش تھی، جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ ختم ہو چکے ہوں۔ شاہ رخ نے اس رات عائشہ کے لیے حویلی کے سب سے خوبصورت کمرے کو آراستہ کروایا۔ وہ خود اسے لے کر وہاں گیا اور بہت نرمی سے بولا، یہ تمہارا کمرہ ہے، تمہارا گھر اور تمہاری عزت جیسے کوئی چھو نہیں سکا اور اب کبھی چھو نہیں سکے گا۔ عائشہ نے حیرت سے شاہ رخ کی طرف دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جو کبھی اس سے نفرت کرتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں نرمیاں تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ شاہ رخ نے سر جھکا کر کہا، نہیں، سب کچھ شروع ہونے والا ہے، مگر اس نئی شروعات سے پہلے ایک نیا انکشاف سب کچھ بدلنے والا ہے۔ چند دن بعد عائشہ کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ وہ نڈھال رہنے لگی، کھانے سے جی گھبراتا اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں نے فوراً حکیم بلایا اور پھر ڈاکٹر۔ جب رپورٹس آئیں تو سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ عائشہ ماں بننے والی تھی۔ چارق کو جب یہ خبر ملی
تو اس نے دیر تک کچھ نہ کہا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں خیال ایک ساتھ آنے لگے۔ وہ لمحے جب عائشہ نے پیار مانگا تھا، وہ راتیں جب اس نے اپنی ضد میں اسے قریب کیا تھا، وہ لمحے جب وہ صرف ایک بیوی نہ تھی بلکہ ایک مظلوم لڑکی تھی۔ اب اس کے اندر اس کا بچہ پل رہا تھا۔ شاہ رخ کمرے میں آیا۔ عائشہ کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اندر آیا تو عائشہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں جانتی ہوں تم کچھ نہ کہو گے، شاید یہ سب تمہارے لیے بوجھ ہو۔ شاہ رخ نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے بولا، نہیں عائشہ، یہ بچہ میرے لیے بوجھ نہیں بلکہ میری زندگی کی نئی شروعات ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا، تم ناراض نہیں ہو؟ میں خود سے ناراض ہوں جو تمہیں کبھی نہ سمجھ سکا۔ آج جب تم میرے سامنے ہو، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں۔ اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں سب کچھ بدلنا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ شاہ رخ نے خود کو بدلنے کی قسم کھائی۔ وہ اب ہر دن عائشہ کے ساتھ وقت گزارتا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا، ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹس پر ساتھ جاتا اور اس کے قدموں میں محبتیں بچھانے لگا تھا۔ عائشہ جو ہمیشہ ایک شوخ طبیعت کی مالک تھی، اب ماں بننے کے سفر میں تھی، اور شاہ رخ اس کا سایہ بن چکا تھا۔ وہ محبت جو کبھی ایک زبردستی کے رشتے میں کہیں چھپ گئی تھی، اب آہستہ آہستہ اپنی اصل صورت میں ابھرنے لگی تھی۔ حویلی کے ماحول میں بدلاؤ آیا۔ دادا سائیں جو کبھی سخت تھے، اب نانا بننے کی خبر سن کر نرم ہو چکے تھے۔ وہ عائشہ کو دعائیں دیتے تھے اور شاہ رخ کو فخر سے دیکھتے۔ عائشہ کی ماں کے چہرے پر خوشی واپس آ گئی تھی۔ پھر وہ دن آیا جب عائشہ نے ایک ننھے سے بیٹے کو جنم دیا۔ پورا خاندان خوشیوں میں جھوم اٹھا۔ شاہ رخ نے اسے سینے سے لگا کر آنکھوں میں نمی لیے کہا، یہ میرا فخر ہے، تم دونوں میری دنیا ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جو کبھی صرف دکھ سہتی تھی، آج ایک ماں، ایک بیوی اور سب سے بڑھ کر ایک مکمل عورت بن چکی تھی۔ وقت نے دونوں کو بہت دکھ دیے، مگر ان دکھوں نے ہی انہیں قریب کیا اور ایک نئے پائیدار رشتے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کہانی زبردستی کے نکاح سے شروع ہو کر محبت کے دائمی بندھن پر ختم ہوئی۔ اب یہ صرف شاہ رخ اور عائشہ کی کہانی نہ تھی، بلکہ ایک ایسی محبت کی داستان تھی جو صبر، آزمائش اور معافی سے جنم لیتی ہے، جہاں زخم بھر جاتے ہیں اور ماضی مٹ کر ایک نئی صبح کا آغاز کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جسے حویلی میں زندگی دوبارہ لوٹ آئی تھی، وہ کمروں میں گونجتی رونے کی آواز جو کبھی کسی کے لیے شور ہوتی تھی، اب سب کے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ دادا سائیں جو برسوں سے اپنے اصولوں کی دیواروں میں قید تھے، اب روز شام کو ننھے کے پاس بیٹھ جاتے اور اس کی انگلی تھام کر گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ عائشہ کی ماں نے دعاؤں میں سجدے اور آنکھوں میں شکر کے آنسو سمیٹ لیے تھے۔ شاہ رخ اب صرف ایک شوہر نہیں رہا، وہ ایک باپ بھی بن چکا تھا، اور باپ بننا شاید اسے وہ سلیقہ سکھا گیا تھا جو رشتوں کو نبھانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ صبح کے وقت وہ خود بچے کا دودھ تیار کرتا، عائشہ کو سونے دیتا اور آہستہ سے گود میں اٹھا کر بچے کو بہلاتا۔ جو شخص کبھی نرم لہجے سے بھی نہ آشنا تھا، وہ بچوں کی سی زبان بولتا اور ننھے کے ہاتھ پکڑ کر ہنستا۔ عائشہ حیرت سے یہ سب دیکھتی۔ اس کے دل میں کئی بار وہ لمحے ابھرتے جب شاہ رخ کا رویہ اس کے لیے زہر سا ہوتا تھا، جب اس کے لمس سے خوفزدہ ہو جاتی تھی، مگر اب وہی ہاتھ نرمی سے اس کا ماتھا سہلاتے، وہی آنکھیں پیار سے جھکتی تھیں اور وہی لب نرمی سے اس کے نام کی سرغوشی کرتے تھے۔ عائشہ کا وجود جیسے اب مکمل ہو چکا تھا۔ ماں بن کر اس نے وہ طاقت محسوس کی جو درد کو بھی مسکراہٹ میں ڈال دیتی ہے۔ وہ بچہ جو اس کی تنہائی کی کوکھ سے جنما تھا، اب اس کے اور شاہ رخ کے بیچ پل بن چکا تھا۔ کئی بار عائشہ رات کو جاگتی، بچے کو اپنے سینے سے لگا کر شاہ رخ کو دیکھتی، جو خاموشی سے ان دونوں کو تکتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جو صرف اپنے ہونے والوں کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ ایک رات عائشہ نے آہستگی سے پوچھا، شاہ رخ، کیا تم اب بھی سمجھتے ہو کہ ہمارا نکاح زبردستی تھا؟ شاہ رخ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرمی سے بولا، نہیں، میرا نصیب تھا۔ اس وقت میں اندھا تھا، خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا، مگر تم نے مجھے میرے اندر کا آئینہ دکھا دیا۔ تم نے میرا صبر آزمایا، میرا غرور توڑا اور میرے اندر وہ انسان جگایا جو شاید مر چکا تھا۔ عائشہ نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے سر اس کے کاندھے سے ٹکا دیا۔ اب وہ دن نہیں رہے تھے جب وہ شاہ رخ سے ڈرتی تھی۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سی پرسکون سی جگہ تھی جہاں وہ اس کے ساتھ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ شاہ رخ نے کام پر بھی تبدیلی لانا شروع کی۔
وہ اب جلد گھر واپس آتا، زیادہ وقت حویلی میں گزارتا، بچے کے ہر لمحے کو قید کرتا اور عائشہ کے ساتھ ہر چھوٹی بات پر مشورہ کرتا۔ وہ اب صرف ایک شوہر یا باپ نہیں بلکہ ایک دوست بن چکا تھا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، میں دوبارہ پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، اب اس بار صرف اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ شاہ رخ نے مسکرا کر کہا، اب کی بار میں تمہیں چھوڑنے خود جاؤں گا اور تمہارے ہر امتحان میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ یہ وہی شاہ رخ تھا جس نے کبھی عائشہ کی آواز سننا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچہ بڑا ہونے لگا، ان کے بیچ کی دوری محبت میں بدلتی گئی۔ دادا صاحب نے ایک دن سب کو جمع کیا اور شاہ رخ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے فخر ہے کہ میرے پوتے نے ایک عورت کو عزت دی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا اور ایک نئی زندگی دی۔ حویلی کی دیواریں جو کبھی صدیوں سے سختی سے بندھی تھی اب محبت سے گونجنے لگی تھیں۔ عائشہ اور شاہ رخ کا رشتہ اب ان کی پہچان بن چکا تھا اور ان کا بیٹا ان کے عشق کا گواہ تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب سب لوگ آنگن میں بیٹھے تھے، عائشہ نے بچے کو گود میں لیا اور شاہ رخ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آسمان پر سورج ڈھل رہا تھا اور ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عائشہ نے شاہ رخ کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں معلوم ہے میں اب تم سے ڈرتی نہیں ہوں؟ شاہ رخ نے ہنس کر کہا، اور مجھے اب خود سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ تم مجھ میں ہو۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ سب کچھ جو کبھی بوجھ تھا اب نعمت بن چکا تھا۔ وہ زخم جو تکلیف دیتے تھے اب سبق بن چکے تھے۔ وہ بچہ جو تنہائی میں دنیا میں آیا اب محبت کا نشان بن چکا تھا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسی شروعات تھی جو صبر، برداشت، معافی اور سچی محبت پر قائم تھی۔ عائشہ اب صرف ایک بیوی یا ماں نہیں بلکہ ایک فاتح تھی۔ اس نے دنیا کی سفاکی، رشتوں کی سختی اور وقت کی آزمائشوں کو شکست دی تھی۔ اب شاہ رخ وہ صرف خانزادہ خاندان کا وارث نہیں بلکہ ایک ایسا مرد بن چکا تھا جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے انہیں سدھارنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ دونوں نے ماضی کو دفن کر کے ایک نئی کتاب کھولی تھی جس کے ہر صفحے پر محبت، دعا اور شکر کے الفاظ لکھے گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے سائے میں تھے اور ان کا بیٹا ان کے درمیان جڑی وہ ڈور تھا جس نے دو اجنبیوں کو ایک جان بنا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، موسم بدلتے رہے، مگر ان کے دل ایک ہی دھڑکن سے جڑ گئے تھے اور یہی دھڑکن ان کی کہانی کی سب سے حسین حقیقت تھی۔